بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان کو قتل کیس میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ ان حوالات کی سلاخوں کے پیچھے وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا۔ 25-26 سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے خلاف کیس بھی کافی مضبوط تھا اور یہ گمان تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ اب وہاں پر موجود پولیس والا کہتا ہے کہ جب پہلے دن ہی یہ نوجوان آیا تو میرا اس کے ساتھ رویہ اور لہجہ بہت سخت رہا، لیکن اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی اور وہ مجھے بڑا سمجھ کر ادب اور نرم لہجے سے بات کرتا۔ اب اس کے اس نرم لہجے کی وجہ سے پولیس والا 2 دن میں ہی اس کے اخلاق کے سامنے ہار گیا۔ اب وہ اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سلام پھیری، اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ پولیس والا کہتا ہے کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنے خوش اخلاق انداز سے دعا مانگ رہا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جس سے مانگ رہا ہے وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ اب جب اس کی دعا مکمل ہوئی اور اس کی نظر میرے پہ پڑی تو اس کے ہونٹوں پر وہی پہلے جیسی مسکراہٹ تھی۔ وہ دوبارہ میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح اس نے میرا حال پوچھا۔ اب آج میرا لہجہ اس کے ساتھ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے قتل جیسا جرم کیا ہے؟ چونکہ مجھے اس کی معصومیت اور اس کے لہجے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم بھی کر سکتا ہے۔ اس نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو میں کیسے اتنا بڑا جرم کر سکتا ہوں؟ اب میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا، جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے نا تو اکثر لوگ بول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ ان سب کو اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے ایک طاقتور انسان نے قتل کر دیا۔ اتفاق سے میں وہاں چند ہی قدم دور تھا۔ اس نے الزام میرے پر لگا دیا۔ الزام لگانے کے بعد اس نے جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے اور اس طرح میں یہاں جیل آ گیا۔ اب پولیس والا دوبارہ پوچھنے لگا کہ تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا گھر والوں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن بات وہی آتی ہے کہ اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ ویسے ہی مسکرایا۔ اب مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر اتنی حیرت ہوئی۔ دوبارہ اس سے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک تمہیں موت کی سزا سنائی جائے؟ اب وہ نوجوان اتنے یقین سے بولا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس ذات کے آگے اپنی عرض پیش کی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اب پولیس والا پھر اسے حیرانگی سے دیکھے تو اس نے کہا، میں نے اپنے اللہ کی بات کی ہے، اسے میری بے گناہی کا علم ہے، وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس نوجوان کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ اب اس سے سوال پوچھا گیا کہ تمہیں یقین ہے کہ جو تم نے دعا کی ہے اس سے تمہارا کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا؟ اس نوجوان نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ جب اس اللہ سے مانگا جاتا ہے تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، بس اس پر سب کچھ چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ پولیس والا کہتا ہے کہ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ میں صرف اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین میں نے شاید کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ 3 دن اور گزر گئے۔ اسی دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا بہت برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں پھر بھی کوئی کمی نہ آئی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرض رکھ دی ہے، اسے پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجیے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب پولیس والا کہتا ہے کہ میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا شروع ہونے لگے۔ اس نے سوچا کہ شاید اللہ کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے
جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اب اسے جس دن عدالت کے سامنے پیش ہونا تھا، اس سے ایک دن پہلے بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ جس شخص نے قتل کر کے اس خوبصورت نوجوان پر الزام لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اور اس کا بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ کافی گھنٹوں بعد جب اس کو ہوش آئی تو اسے خبر ملی کہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اس حالت میں اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو بلایا اور اسے کہا کہ تم میری ویڈیو بناؤ۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی ویڈیو بنائے۔ اب اس ویڈیو میں اس نے بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ وہ نوجوان بے گناہ ہے، اور ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی، اور پھر اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا، کیونکہ بیوی اور بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت دیکھنے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب جیسے ہی وہ ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی تو ادھر وہ آدمی بھی مر گیا۔ اب اسی دن عدالت میں اس خوبصورت نوجوان کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ثبوت بھی ویڈیو کی شکل میں سامنے آ چکا تھا اور اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ اس نوجوان کا اللہ پر یقین تھا کہ وہ جتنے دن بھی جیل میں رہا، پرسکون رہا، صرف اپنے اللہ سے مانگتا رہا اور مانگنے کے بعد سارا معاملہ اس پر چھوڑ دیا۔ اب پولیس والا کمرہ عدالت میں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس نوجوان کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نوجوان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اب پولیس والے کا دوبارہ دل کیا کہ اس سے بات کرے۔ اس سے ملنے گیا تو کہا کہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے، تو اس کے الفاظ یہ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوتا، جب بھی کوئی مشکل آئے اسی سے مانگو، پھر اسی پہ یقین کرو کہ وہ قبول کرے گا اور شک کا ذہن میں نہ لاؤ۔ اللہ کی ذات کسی سوچ کا نام تو نہیں ہے، بلکہ وہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ شارق سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جب ہم مانگ رہے ہیں تو کیا ہم شک میں پڑ رہے ہیں؟ اور جو شک میں نہیں پڑتے، اللہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے مدد آتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ تھا اس نوجوان کا اللہ پر یقین۔ اب پولیس والا کہتا ہے کہ وہ تو جا رہا تھا واپس، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں جیسے آج ہی مسلمان ہوا ہوں، یا جیسے میں نے آج ہی اپنے اللہ کو پایا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمارا بھی ایمان اور یقین مضبوط کرے، آمین۔